سبسکرائب کریں بھیونڈی آزاداری لائیو چینل کو اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج سنیچر، آنے والوں کو علی اصغر حیدری کا سلام، ہمیشہ جڑنے والے اور ہمیشہ دینی سماجی رفتار سے اپنا رابطہ بنائے رکھنے والوں کا میں صمیم قلب سے شکر گزار ہوں۔ اور یہ دینی سماجی رفتار جس کا مقصد ہفتے بھر سوشل میڈیا پر پھیلے ہوئے دینی سماجی سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس پر تبصرہ ہے۔ ناظرین، حسب وعدہ میں نے یہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وعلیکم السلام نعیم عباس صاحب، سہیل سالتی صاحب اور ہمارے محمد مہدی جعفری صاحب، یہ تمام حضرات آپ سب کا استقبال ہے۔ ہمارے میسم صاحب جلال پور سے، جو جواں سال سماجی قیادت اور سیاسی قد رکھتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے محترم حیدر عباس صاحب، احسن رضا میسم صاحب، سبھی کی خدمت میں علی اصغر حیدری کا سلام۔ آباد رہیے، شاد رہیے، مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر مقام پر آپ حضرات کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے، دنیا و آخرت میں سرخروئی اور سرفرازی، اور خصوصی طور پر ہمیں شفاعت حضور ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا نصیب ہو، ہمارا مقدر ہو۔ ان کی شہزادی بیٹی، خاتون جنت بیٹی، صاحب تطہیر بیٹی، ملکہ عصمت بیٹی اور مرکز سورہ طہر بیٹی، وہ بیٹی کہ جو انا اعطیناک الکوثر کا مصداق ہے، جو نسل کثیر کی ضمانت ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے ایام فاطمیہ میں، ایام شہادت میں، جو ہماری 3 جمادی الاول سے جو ہے وہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ تک، 13 اور 3 یعنی 13 جمادی الاول اور پھر 3 جو ہے وہ جمادی الثانی کو، جو یہ تاریخ شہادت ہمارے درمیان رہی، ان دونوں کے درمیان کو ہمارے علماء، ہمارے مراجع نے ایام فاطمیہ کا عنوان قرار دے کر کے پوری دنیا میں تمام عزاداروں سے اور اہل تشیع سے گزارش کی کہ آپ مجالس عزا کے ذریعے، منبر کے ذریعے ان حقوق کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اور اس عالمی سماج میں کہ جو علمی زمانہ ہے، کہ جہاں بہت ساری چیزوں پر پڑھے لکھے لوگ الحمدللہ اپنے ذہن رساز کے ذریعے، اپنی فکر مسلسل کے ذریعے اور اپنی روشن ضمیری کے ذریعے اور اپنی بسیط اور اعلیٰ ترین فکروں کے ذریعے تمام پہلوؤں پہ سوچتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسلام جو پوری دنیا میں امن و سلامتی کا مذہب بن کر کے آیا تھا، اس کے 73 ٹکڑے، اور 73 ٹکڑوں میں اتنے گروہ بنے کہ آج جو ہے وہ دوسری طاقتیں جو اسلام کے مقابلے پہ آئی ہوئی تھیں، انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے اپنے مقام سے بیٹھ کر فقط اپنا فنڈ ریلیز کرتی ہیں، اور اس کے بعد پوری دنیا میں فرقہ واریت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی سرزمین پر ایسے مدارس بھی دنیا کے سامنے آئے ہیں کہ جن مدارس میں مسلکوں کے خلاف تعصب کی آگ بھری جاتی تھی، تعصب کی جڑیں مضبوط کی جاتی تھیں، اور لوگوں کو کفر کے فتوے دیے جاتے تھے، اور آج بھی وہ کام پاکستان کی سرزمین پر جاری ہے۔ پاکستان فقط ملکی دہشت گردی کا ہی نہیں بلکہ مذہبی دہشت گردی کا اڈا بنا ہوا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں شہدائے کوئٹہ اور شہدائے مچھ کے ان ہزارہ برادری کے تمام تر شیعہ خانوادوں کو کہ جنہوں نے اپنے جوان لال کھوئے ہیں، اور جوان لاشیں رکھ کر کے جو ہے وہ -6 ڈگری میں بیٹھ کر اور اپنے ملک کے وزیر اعظم کا انتظار کرتے رہے، اور غیرت سے ڈوب مر جانا چاہیے اس ملک کے وزیر اعظم کو جو یہ کہہ رہا تھا، جو یہ بیان دے رہا تھا کسی اور تقریب میں کہ جو ہے وہ قبیلہ ہمیں جو ہے وہ بلیک میل کر رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اگر مظلومین اپنے جنازے کو لیے بیٹھ کر انصاف
اور ماضی کے تمام تر واقعات کو دہراتے ہوئے جو ان کے اوپر بیتے، ان کے اوپر کہاں تک نہیں بیتے. یہ ہزارہ برادری، ظاہر ہے کہ میرے گھر میں مسلسل اس پر تبصرے ہو رہے تھے. میرے نابالغ بچے نے یہ سوال کر لیا کہ پپا یہ ہزارہ کیا ہوتا ہے. میں نے اس وقت انہیں سمجھایا، اور ظاہر ہے کہ ہزارہ یہ افغانستان کا ایک قبیلہ کہ جو پوری دنیا میں پھیلا، اور خصوصی طور پر تاجکستان، ترکستان اور افغانستان اور پاکستان، ان تمام تر جگہوں پر یہ پھیلا ہوا قبیلہ ہے. جو پاکستان میں کوئٹہ میں ہیں وہ مکمل طور پر شیعہ اثنا عشری ہیں. ہزارہ برادری میں جو ہے وہ دوسرے مسلکوں کے لوگ بھی ہیں، آغا خانی مسلک کے لوگ بھی ہیں اس میں، مگر بڑے مختصر سے ہیں. اہل سنت والجماعت کے برادر بھی ہیں، وہ بھی بڑے مختصر سے ہیں. ہزارہ برادری یہ جہاں تک پھیلی ہوئی ہے یورپ کی سرحد سے لگی ہوئی، اور اس سلسلے میں میں نے آج دن میں اپنے کرم فرما اور اپنے ہمیشہ اپنے شفیق مولانا سید کرامت حسین جعفری صاحب نے اس میں میری رہنمائی فرمائی. اور ظاہر ہے کہ میرا موضوع اس وقت ہزارہ برادری نہیں ہے، بلکہ شیعہ ملت ہے، ملت تشیع ہے. ظاہر ہے کہ ملت تشیع کے ماننے والوں میں تمام ذات، تمام جو ہے وہ قوم اور تمام قبیلوں اور تمام رنگوں اور تمام نسلوں کے لوگ جو ہے وہ مذہب تشیع میں الحمدللہ موجود ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اس پڑھے لکھے دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اس کمپیوٹر کے زمانے میں، اس نیٹ ورکنگ کے زمانے میں، جسے ترقی کا سب سے بڑا دور کہا جاتا ہے، آج دنیا کے ایک ملک سے دوسرے ملک کے کونوں تک جہاں بھی جس وقت بھی اگر ہمارے سیاستداں یقیناً ایمانداری سے کام کریں تو کہیں کسی مقام پر آج اتنے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ کہیں کسی مقام پر کوئی بھوکا نہ رہ سکے، کوئی بے گھر نہ رہ سکے. لیکن یہ تمام کھیل کھیلے جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ حکمراں اپنی سیاسی ذمہ داریوں اور حکومت کرنے کے آداب کو سمجھ کر کے اپنی رعایا کی سہولت کا انتظام کرتے. آج پوری دنیا کے حکمراں اور پوری دنیا کے اہل سیاست بانٹنے میں اور فرق پیدا کرنے میں، ابھی تھوڑے دنوں دیکھا نہیں کہ پوری دنیا میں چودراہٹ کرنے والا امریکہ خود کس طرح سے اپنے ہی ایوان میں ذلیل ہوا، اور کس طرح سے وہاں جمہوریت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں. جو پوری دنیا میں جمہوریت نافذ کرنے کی ٹھیکیداری لے کر کے بڑھا، جس نے افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی کو تباہ کر دیا، جس نے عصر حاضر میں عراق کی سرزمین کو لہو لہان کیا، جس نے سعودی عرب کو لے کر کے فرقہ واریت کا اور عصبیت کا اور تعصب کا وہ کھیل کھیلا ہے کہ آج پورا عالم اسلام اس کی زد میں ہے. اس کی وجہ جانتے ہیں آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں مسلمان بن کر کے ہیں، لیکن ہمارا کوئی اسلامی نظام عالم میں نافذ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے خطوں پر عرب کے مسلمان بن کر کے یہ جزیرہ نمائے عرب پر اپنی حکومتیں کرنے کا نشہ لے کر کے جو امریکہ کے اور اسرائیل کے تلوے چاٹ رہے ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے مسلمان اگر اس بات کی کوشش کرتے کہ دنیا میں اسلام کا نظام نافذ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ نظام اسلام کے نافذ ہوتے ہی انشاءاللہ پوری دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا. مگر کون سا اسلام؟ مجھے پوچھنا پڑے گا، ایک سوال کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اسلام کے اتنے گٹ، اتنے فرقے، اتنے ٹکڑے، اتنی ٹولیاں، یہ سب کے سب اپنے پاس اسلام ہونے کا تو دعویٰ کر رہی ہیں، لیکن اس اسلام کو ہمیں سیرت طیبہ حضور ختم مرتبت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اللہ کے آخری نبی ہیں، جن کے پہلے آدم ہیں، جن کے 5 اولو العزم پیغمبر ہیں اور 313 رسول ہیں، جہاں 4 آسمانی کتابیں اتری ہیں، جس کا کعبہ ہے اللہ کا گھر، جس کا پہلا قبلہ بیت المقدس ہے، جسے جزیرہ نمائے عرب اپنی جاہلانہ اور اپنی مجرمانہ غفلتوں کے ذریعے چھپائے ہوئے ہے. یہ رفتہ رفتہ سب جا کر کے اسرائیل کے ہاتھ میں بیعت کرنے والے، کبھی یو اے ای، کبھی قطر، کبھی یو اے ای، کبھی معاف کیجیے گا میں نے قطر کرنا، کبھی بحرین، اور اسی طرح سے جگہ جگہ کمندیں ڈالی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد بیٹھ کر کے یورپی دنیا اور امریکیت کی دنیا کے لوگ اور اسلامی ملکوں کے شامل ہونے کی پیش گوئیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر اسلام کے ماننے والوں نے اس طرح سے تلوے نہ چاٹے ہوتے اور اپنے نبی
پاک کی سیرت طیبہ کو اپنایا ہوتا تو نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ جھگڑے یہ فساد نہ ہوتے. اور اگر ہو بھی گئے تھے تو کیا یہ علماء، یہ مدارس، یہ پاکستان میں بننے والے مدرسے، یہ افغانستان کے مدرسے، یہ جہاں سے داعش پیدا کیے جا رہے ہیں، جہاں سے دہشت گرد پیدا کیے جا رہے ہیں، مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اسلامی مدارس کے اندر اسلام کا نصاب پڑھایا جائے. آج پاکستان کی دیواروں پر شیعہ کافر لکھ کر کے جو آج روزانہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، اگر شیعہ کافر بھی ہیں تم مسلمانوں کی نگاہ میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والے، ورنہ مسلمان تو ہم ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نے اپنا عقیدہ بتایا، اللہ ایک ہے، اپنی توحید کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ شرک کرنا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ہم اللہ کی توحید کو، اس کی وحدت، اس کی خالصیت، اس کے صفات ثبوتیہ، اس کی صفات سلبیہ کے ساتھ مانتے ہیں. آپ دوسرے مسلک کے علماء کے بتائے ہوئے مذہب تشیع کو لیں گے یا خود مذہب تشیع کے جو علماء ہیں جنہوں نے بیٹھ کر مکتب تشیع کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اسے لیں گے؟ کب تک یہ جنگ و جدل چلتا رہے گا؟ کب تک یہ لاشیں اٹھتی رہیں گی اور کہاں کہاں اٹھیں گی؟ میں سوال کر رہا ہوں، کیا اسلام کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد عالم اسلام نے یا عالم اسلام کے ذمہ داروں نے اسے اتنا کمزور سمجھ لیا ہے، اتنا کہ آج کہیں پاکستان میں لاشیں اٹھ رہی ہیں؟ اسی ہزارہ برادری کو مدار شریف افغانستان میں 2000 کی تعداد میں انہیں بھون کر کے رکھ دیا گیا، لہو لہان کر دیا گیا، ان پر مختلف حملے ہوتے رہے. یہ انہی حملوں کے نتیجے میں افغانستان سے اس وقت کے ہندوستان آئے تھے جو عظیم ہندوستان تھا، کہ جسے اجمل سلطان پوری کہتے تھے. وہ پورا ہندوستان میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. ظاہر ہے وہ پورا ہندوستان کہ جب اس میں یہ ہمارا بنگلہ دیش بھی شامل تھا، اس پورے ہندوستان میں جب یہ پاکستان نہیں بنا تھا، اس پورے جو ہے وہ ہندوستان میں جب یہ دیگر علاقے جو ہے یہ نہیں بٹے تھے، وہ پورا ہندوستان تھا. اس وقت یہ ہزارہ برادری کہاں آئی؟ افغانستان اسلام کے ماننے والے ٹھیکے داروں کی جگہ سمجھی جاتی تھی، مگر ہندوستان ایک ایسا بڑا جگر رکھتا تھا اس وقت کہ ہر آنے والوں کو اپنی دھرتی پہ پناہ دیتا تھا. یہی وجہ ہے کہ آرین بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، مسلمان بھی یہاں آئے ہوئے ہیں. کوئی اپنے کی بپوتی نہ سمجھے. یہاں اس سرزمین میں سب کو شرن، سب کو امان، سب کو تحفظ، سب کو ماں جیسی ممتا سے نوازا. اس لیے بھارت ماں کہا جانے لگا. ہم مادر وطن کہتے ہیں. اپنے سینے پر اٹھائے ہے حیات کائنات، یہ زمین اس واسطے ہے دوست کہلاتی ہے ماں. یہ ماں ہے. ظاہر ہے کہ ہوں لاکھ ظلم مگر بد دعا نہیں دیں گے. زمین ماں ہے تو ماں کو دغا نہیں دیں گے. ہم اس نظریے کے مالک. ظاہر ہے کہ ہم ہندوستان کی سرزمین پر جب دیکھتے ہیں تو اس کی تاریخ ہمیشہ مظلوموں کو اپنانے والی تاریخ رہی. اب اگر انہی پر ظلم کیا جانے لگے تو یہ بھارتی سبھیتا کے خلاف ہو جائے گا. چاہے وہ کوئی حکومت آئے، کوئی حکمراں آئے. یہ گنگا جمنی تہذیب کا یہ چمن، یہ گلستاں، یہ تمام پھولوں کی مہک سے آراستہ ہے. اور اسی لیے آج بھی ہم اسلام کے نام پر بننے والے پاکستان کے سامنے سرخرو ہو کر کے کھڑے ہیں. کیسے تمہاری ہمت پڑتی ہے پاکستان والوں؟ تم وہاں بیٹھ کر کے بھارت کی اقلیت کے تحفظ کی بات کرتے ہو، اور تمہاری سرزمین پاکستان پر شیعت جو اقلیت میں ہے اس کی حفاظت تم سے ہو نہیں پاتی. اپنی اقلیت کی پہلے حفاظت کر کے دکھاؤ. جب تم ایک رول ماڈل بنو گے اور اپنی سرزمین پر اپنی اقلیتوں کی حفاظت کر کے دکھاؤ گے، تب تمہیں دنیا میں یہ حق ہوگا کہ جاؤ اب پوری دنیا میں پیغام امن دو اور پوری دنیا کی اقلیتوں کے تحفظ کی اور حفاظت کی بات کرو. بچاؤ اپنے اس پاکستان کو بھی بچاؤ، وہاں کے لوگوں کو بھی بچاؤ، اور دوسروں کے فراق میں رہنا چھوڑ دو. یہ بہت بڑی، یہ مذہب کے نام پر کب تک خون کی ہولیاں کھیلتے رہو گے؟ یہ مذہب کے نام پر کب تک جو ہے خون بہاتے رہو گے؟ نام کہتے ہو اسلام ہے اور داعش بن کر کے گھومتے ہو، گلا ریتتے ہو دہاڑی پہ جانے والے مزدوروں، مجبوروں، مظلوموں، فاقہ کشوں،
جن کے یہاں چولہے اس وقت جلتے تھے جب وہ شام کو دہاڑی مزدوری کر کے گھر اپنے واپس پلٹتے تھے. وہ یتیم راستہ دیکھتے رہ گئے، وہ بیوائیں تڑپتی رہ گئیں، انہیں کاٹ کر کے رکھ دیا گیا، اور تمام تر عالم اسلام کے ٹھیکیدار خاموش تماشائی ہیں. ارے کافروں کے لیے بھی تو اسلام نے کوئی اصول بنایا ہے. یہ ڈائریکٹ کہہ دیا کہ کافروں پر حملہ کر ڈالو. کیا مولویوں اور ملاؤں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کافر حربی کیا ہے، کافر ذمی کیا ہے؟ جب تک کہ کوئی تم سے تمہارے پاس جنگ کرنے کے لیے نہ آ جائے تمہیں حملہ نہیں کرنا ہے. یہ اسلام ہے. حملے کو روکنے کی تمہیں اسلام اجازت دیتا ہے، حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. جو اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ قیامت تک اسلام نے اپنے ماننے والوں کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو کبھی افینس نہیں کرے گا، حملہ نہیں کرے گا. تو ارباب کرم، ارباب فکر و نظر، آپ نے ہمیشہ اور یاد رکھیے گا کہ یہ دینی سماجی رفتار آپ کے جڑنے سے اور آپ کے مسلسل اسے کامیاب بنانے سے، حوصلہ افزائی کے ذریعے اسے مسلسل رکھا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں سوائے اس کے کہ ہم عالمی سماج پر اور دین اسلام اور سماج اور دینی اور سماجی رفتار کے حوالے سے جو میں نے اپنا ایپیسوڈ رکھا ہے، اس میں یہی تبصرے ہونے ہیں. میں اپنے سرور بھائی کو بھی سلام کرتا ہوں، میرے شفیقوں میں ہیں جو ہمیشہ جڑتے ہیں. حامد علی صاحب پونے سے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے. ہمارے یوسف مومن صاحب، یہ سارے لوگ جو ہمارے ساتھ جڑ کے آ رہے ہیں، مولا آپ سب کو شاد و آباد رکھے. اپنے دلوں سے تعصب کو، ہر طرح کے تعصب کو نکالنا ہوگا. گھروں سے لے کر، رشتوں سے لے کر کے، سماج سے لے کر کے. اسلام آیا تھا گورے کالوں کے تعصب کو مٹانے، اس فرق کو مٹانے. اور آج بھی جب امریکہ کی سرزمین پر کالوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتے ہیں تو اسلام آگے بڑھ کر کے سرخروئی کا اعلان کرتا ہے کہ آؤ، یہ اسلام ہے کہ جہاں جون جیسے کالے کو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے زانوں پہ لٹایا ہے، جہاں بلال حبشی کو حضور ختمی مرتبت احمد مجتمع نے سب سے بڑی بلندی پہ رکھا ہے. ہمارے چھوٹے بھائی، ہمارے جلال پور کی سرزمین سے ڈاکٹر عباس رضا نیئر نے اسی بات کو سامنے رکھ کر کے کہا تھا، غلام آیا منارے پر، کنیز آئی مسلح پر. یہ کون تھے؟ یہ بلیک لوگ تھے، یہ کالے تھے، مگر اسلام نے ان کی تعظیم اور ان کی عظمت. آپ کو سلام ہے بھائی قبلہ و کعبہ مولانا عباس نقوی صاحب، شکارپوری صاحب، آپ بھی کسی نہ کسی طرح سے اپنی دعائیں دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دیکھیے کہ میں دینی سماجی رفتار میں آپ سب کی توثیق اور آپ سب کی تائید کے ذریعے، کیونکہ میرا پہلا کام ہے کہ میں تقلید کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ میں تقلید کے خلاف بھونکنے والوں کا سخت مخالف ہوں. یہ یاد رکھیے گا. آپ کو حق ہے کہ آپ تقلید کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کو یہ حق کسی نے نہیں دیا ہے کہ آپ کسی مذہب کے پیشوا کو برا اور بھلا کہیں. یہ قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ ٹولی جو پورے ہندوستان، پاکستان کے اندر ٹپوریوں کو اپنے ساتھ لے کر کے علماء اور مراجع کے خلاف بھونک رہی ہے، یہ اپنا بھونکنا بند کر دے اور ہوش میں آئے، کیونکہ ہمارے علماء اور مراجع ہی کی شان ہے. دنیا کی کوئی چیز نہیں اپنے اپنے جوانوں کے، اپنے بچوں کے، اپنے شوہروں کے لاشوں کو لے کر کے بیٹھے ہوئے پاکستان کے مچھ علاقے میں، بلوچستان کے کوئٹہ سے لگا ہوا، جہاں کی ماں اور بہنوں نے اپنے مرجع عالی قدر کے حکم پر، جن کا نام نامی حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی ہے، انہوں نے حکم دیا. اور دیکھیے کہ وہ ان جانثاروں نے کس طرح سے اپنے عالم دوراں کے، اپنے مرجع تقلید کے حکم پر لاشوں کو دفنایا ہے. جو حکومت کے خلاف احتجاج میں شامل تھے ان کو دفنایا ہے. لہذا یاد رکھیے گا، ہماری جتنی بھی ہندوستان بھر میں مسجدیں ہیں وہ مقلدین کی مسجدیں ہیں، جتنی بھی عزا خانے ہیں وہ تقلید کرنے والوں کے عزا خانے ہیں. جنہیں یہ سب گوارا نہیں ہے وہ ہٹ جائے. بہت سارے لوگ اپنے اپنے مسلکوں کے اعتبار سے، گروہوں کے اعتبار سے، اپنے نظریوں کے فروغ میں یہ معاشرے میں جو ہے لڑائی نہ بنائیں، ہمارے بچوں کے اندر بانٹنے کا کام نہ کریں. شیعت ویسے ہی پوری دنیا میں بڑی مختصر سی ہے اور مظلوم بھی ہے، اور دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ نشانہ بنائی جا رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ ہوش کے ناخن نہیں لیتے. اپنے ہی بھائیوں کے خلاف، اپنے ہی معاشرے کے اندر، اپنے ہی ماتم داروں سے دستگریباں، اپنی ہی مسجدوں کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں. کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ للہ ہوش میں آ جائیے میرے نوجوانوں. اپنے علماء جو ہمارے دین کے ذمہ دار ہیں، ہمارے صاحبان مال
کہ جو معاشرے کے ذمہ دار ہیں، ہمارے صاحبان اثر، یہ تینوں لوگوں کے ملنے سے اسلام کا مشن وجود میں آتا ہے۔ آپ ہر گاؤں سے مل کر کے اس ابھرنے والے فتنے کو دبائیے، کچلیے اور بتائیے کہ ایک مرجعیت کی طاقت کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ گروہ، ان کی نیتیں صاف نہیں ہیں، یہ کسی بھی روپ میں آتے ہیں، جب یہ علماء کے خلاف ہوتے ہیں تو ایک ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ طاغوتیت اور صہیونیت کے ایجنٹ کی صورت میں یہ کام کر رہے ہیں تاکہ ہمارے علماء کے اثر کو عالمی طور پر کم کیا جائے۔ لیکن یاد رکھنا، علماء کا اثر کم نہیں ہوتا۔ ایک آیت اللہ خمینی، مرد مجاہد انقلاب رضوان اللہ تعالی علیہ، ہاتھ میں ایک تسبیح لے کر جب بیٹھتا تھا اپنی مسند پر، تو تاریخ گواہ ہے کہ ساری توپیں، بارود، اسلحے لے کر کے حملہ آور لوگ بھی تسبیح پہ ریسرچ کرنے لگے کہ آخر اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے۔ بے شک عصائے موسیٰ معجزہ ہے، مگر دست موسیٰ علیہ السلام میں ہے۔ تو جس طرح سے عصا ہر ہاتھ کے لیے عصا نہیں ہے، بلکہ اس کو ویسا ہاتھ چاہیے، اسی طرح شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ کے لیے تسبیح کے لیے وہ ہاتھ چاہیے جو ظالم کا حامی نہیں، مظلوم کی حمایت میں اٹھا ہو۔ وہ ہاتھ چاہیے جو کسی کے حق کا غاصب نہ ہو۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے وہ ہاتھ چاہیے کہ جن ہاتھوں میں خون حرام اور لقمہ حرام نہ تیر رہا ہو، کیونکہ یہ ملکہ عصمت بی بی ہے۔ بڑے اہتمام سے آیت تطہیر نازل ہو کر کے بتا رہی ہے کہ اس بی بی کے چاہنے والوں میں شامل ہونے کے لیے سب کچھ پاک رکھنا ہوگا، فکر پاک، ذہن پاک، سوچ پاک، ساری چیزیں۔ اور جب ہم یہ پاک رکھ کر کے ابھریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ہر جگہ پر آپسی اخوتوں میں اضافہ ہوگا، محبتوں میں اضافہ ہوگا، ہم ایک دوسرے کے حامی اور مددگار بن کر کے اٹھیں۔ ہمیں دنیا کے تمام اقوام سے سوائے داعش جیسی لعنتی تنظیموں کے، تکفیری جیسی لعنتی تنظیموں کے، یا پھر جو دشمنان رسول اور آل رسول ہیں، ہم ان لوگوں سے علی اعلان برات کا اعلان کرتے ہوئے دنیا کی ہر قوم سے اور ہر مظلوم سے اپنی شیعت کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ جو شیعت ہے وہی اصل شیعت ہے۔ شیعت کا اصل مرکز کربلا ہے، کربلا کا اصل مرکز کعبہ ہے۔ کربلا وجود میں آئی ہے تو تحفظ کعبہ کے لیے۔ خدا کی قسم، اگر آج عراق میں رکھی ہوئی کربلا نہ ہوتی تو شاید کعبہ کو یہ بن سلمان کی نسلیں ہی کھا کے ختم کر چکی ہوئی۔ یقین کریں آپ، یہ تو حسین نے کربلا بسا کر کے کربلا سے اپنے چاہنے والوں کو اتنا مضبوط و مستحکم کر دیا ہے کہ بھلے مختصر میں صحیح، بھلے روزانہ جانے جا رہی ہیں، بھلے روزانہ قبرستان پٹ رہے ہیں۔ میری ہزارہ برادری کی ایک بہن نے، جو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ ہر جگہ دنیا میں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، مگر ہمارے کوئٹہ میں روزانہ 6 نمازیں ہوتی ہیں، 5 نمازیں نہیں ہوتی، 6 نمازیں ہوتی۔ عرفان عارف صاحب، آپ بھی تشریف لائے ہیں اور آپ کی نگاہ ہے ماشاءاللہ سے، ادب کے ساتھ ساتھ آپ مذہبی ادب پر بھی اور سماجیات پر بھی آپ اپنی نگاہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے، اس وقت شیعت کو پوری دنیا کے سامنے عام کیجئے۔ ہمارے مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ سیستانی نے مسلک ہائے اسلامیہ کو جوڑنے کے لیے، برادران اہل سنت کو کے لیے، جو بار بار مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے اپنی ہر تقریر میں، وہ کسی بھی اسٹیج پر رہے ہوں، انہوں نے چاہے ہندو مسلم اسٹیج رہا ہو، چاہے شیعہ سنی اتحاد کا یا مسلک اللہ اسلامی کا، ہر جگہ پر انہوں نے یہی مرجع عالی قدر کا پیغام دیا کہ ہمارے عراق میں بیٹھے ہوئے حضرت آیت اللہ سیستانی نے کہا، مدظ اللہ العالی نے فرمایا کہ برادران اہل سنت فقط ہمارے بھائی ہی نہیں، انہیں بھائی نہ کہو، انہیں اپنی جان کہو، اپنا نفس کہو۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے ہر دور میں دعوت اتحاد دی ہے، کیونکہ رسالت مآب کو آخری رسول مان کر ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ علی ولی اللہ پڑھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ مگر
بہت سارے مدرسوں میں شیعت کے تعلق سے جو زہر اگلا جاتا ہے، بہت سارے مقامات پر ملا بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے۔ ملا، تمہیں ابھی اپنا پورا دین خود سمجھ میں نہیں آیا ہے اور دوسروں کے عقائد سمجھانے کے لیے آ گئے ہو۔ ہم آپ سے دین نہیں مانگ رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ توحید اعلان ہے شرک کے خلاف لا الہ الا اللہ کا، جو شیعت کا پہلا مضبوط عقیدہ اور ستون ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ حبیب بھائی پنجوانی صاحب، آپ کو بھی ہمارا سلام پہنچے۔ جناب فضل اعظمی صاحب، بہترین مولا کے مدح خاں، شاعر اہل بیت، آپ سارے لوگ جڑ رہے ہیں ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ اور اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، چونکہ زیادہ سے زیادہ آپ کا کام، کیونکہ آپ علی اصغر حیدری کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور میں آپ کی اس جڑنے کو سلوٹ کرتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں صمیم قلب سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس رفتار کو پہنچانے میں آپ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے، ہر بندہ اس کو شیئر کرے۔ میں آپ سے دستبستہ یہ گزارش کر رہا ہوں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے، اور میں آپ سب کو ساتھ لے کر کے انشاءاللہ یہ عہد کرتا ہوں کہ اپنے مراجع عالی قدر، اپنے علماء حقہ اور اپنے اسکالرز، اپنے بزرگان قوم و قبیلہ، ان تمام لوگوں کے رابطے میں رہ کر کے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ ایما پر، آپ لوگوں کی تائید پر، کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پیغام اتحاد پہنچے، شیعت کے عقائد پہنچیں دینی رفتار میں۔ یاد رکھیے گا، میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر تم فیس بک کے اوپر اپنی شیعت کی پہچان کے ساتھ آئے ہو تو تمہاری گفتگو عامیانہ نہیں ہونی چاہیے، جنرل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جیسے تم ممتاز ہو ویسے تمہارا ادب بھی ممتاز ہونا چاہیے، تمہاری لینگویج بھی ممتاز ہونا چاہیے، تمہارا کلچر بھی ممتاز ہونا چاہیے، ہر ایک میں تمہیں بہتر اور بہترین اور ایکسلنٹ ہونا پڑے گا۔ یہ تفریح نہ کریں آپ۔ سماج کی گلیوں میں کم تفریح تھی، ہم اپنے محلے کوچوں کی گلیوں میں جو تفریحیں کرتے ہیں، اگر ہمارے بچے، تو وہ محدود تفریحیں ہیں، آپس میں کر لیتے ہیں، لیکن یہ سوشل میڈیا پہ جگہ جگہ، اور اس کے بعد اس کا فائدہ اٹھا کر کے کچھ قوتیں نقلی شیعت کی آئی ڈی کے ساتھ آ جاتی ہیں، نقلی گروپ کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ آپ نوجوانوں کی ہمارے زیادہ ذمہ داریاں بن رہی ہیں اس وقت، کہ جو پڑھے لکھے ہیں، کہ جو دینی شغف رکھتے ہیں، بہت سارے نوجوان جنہیں میں دیکھ رہا ہوں اس وقت سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، انہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مواد حاصل کریں، پیغام اتحاد دیں اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کو، اسی لیے کہ ایام فاطمیہ کو ذریعہ بنا کر دشمن عناصر گھس کر کے کہیں اس کو فساد کا ذریعہ نہ بنائیں۔ ہمارے مراجع علی قدر نے فرش عزا بچھوا کر، گریے کا ماحول بنا کر، اور وہاں سے حق شہزادی کونین کو بیان کرنے کی بات کی، تاکہ پوری دنیا کے سامنے کھلے کہ یہ قوم مظلومیت کے عالم میں فرش عزا بچھا کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور یہاں سے حق کو علی اعلان بیان کر رہی ہے۔ اب پوری دنیا کی طاقتوں کو، پوری دنیا کی پڑھی لکھی طاقتوں کو اس طرف متوجہ ہونا پڑے گا، اور متوجہ ہو کر کے دیکھنا پڑے گا جگہ جگہ جو یہ شیعت کے حوالے سے دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے جو آج جزیرہ نمائے عرب، صہیونیت اور دوسری طاقتوں کا اعلی کار بن کر کے، خاص طور پر افغانستان، پاکستان، ہندوستان اور یہاں کے تمام مسلمانوں کے درمیان جو لڑائیاں بنائے ہوئے ہیں اپنے پیٹرو ڈالر کی طاقت پر، انشاءاللہ اسے ہمارے اتحاد کو پسند کرنے والے نوجوان ٹکڑے ٹکڑے بھی کریں گے، چاک چاک بھی کریں گے، اور وہ دن دور نہیں کہ جب مکتب آل محمد کو اور تشیع کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میرے چھوٹے بھائی، برادر عزیز، میرے حقیقی چھوٹے بھائی سرور مہدی سرور، جو اس وقت پورنیہ علاقے میں بہار میں پروفیسر کی حیثیت سے تعینات ہیں، ابھی حال ہی میں جاب انہوں نے اٹینڈ کیا ہے جو ہے، اور اس سے پہلے یہ وطن میں رہ کر کے انہوں نے ماشاءاللہ سے پرائمری سیکشن میں ٹیچری کی، اور اب ماشاءاللہ سے انہوں نے بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علماء جلال پور، شعراء جلال پور، دانشوران جلال پور اور دور دور تک بکھرے ہوئے میرے شفقا نے مجھ سے کہا کہ سرور مہدی سرور آپ سے آگے ہیں۔ میں نے کہا ظاہر ہے مجھ سے وہ آگے ہوں گے، میں اس دور کا ہوں، وہ میرے بعد کے دور کے ہیں۔
اور ہر بچے کو اسی طرح اللہ کامیابی حاصل کرے کہ فقط یہی میرے چھوٹے بھائی نہیں بلکہ ہر گھر میں تشیع کے میرے جتنے چھوٹے بھائی ہیں، ہر عالم اسلام کے گھر میں رہنے والے میرے سنی بھائی ہوں، میرے دوسرے بھائی جتنے بھی عالم اسلام کے جو دشمن رسول اور آل رسول نہیں ہیں، وہ سب کے سب ہمارے بھائی ہیں، اور ہم پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے غمزدہ ہیں، اور ہزارہ برادری کے شیعہ جو کہ جنہیں بے دردی سے اور بڑی بے رحمی سے شہید کیا گیا، ان کے گلوں کو ریتا گیا، وہ چاقو، وہ چھریاں کہ جو ساگ اور سبزیاں نہیں کاٹ سکتی، سوچئے کس تکلیف کے ساتھ اس سے گلے کو ریدا گیا ہوگا، کس طریقے سے کاٹا گیا ہوگا۔ کربلا یاد آتی ہے، امام حسین کے گلے پہ کند خنجر کا مطلب یہ تھا کہ اس خنجر کو شمر پتھروں پہ پٹک پٹک کے چلا تھا، اور اس کی دھار جگہ جگہ سے مڑ گئی تھی، اور جس خنجر کی دھار جب مڑ جاتی ہے تو وہ کاٹتی نہیں ہے بلکہ پھاڑتی ہے۔ جگہ جگہ سے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے جو ہے وہ گلے پر جو خنجر چلا وہ کند تھا، اور جب اس طرح کی کہیں کوئی بربریت نظر آتی ہے تو ہم اسی کربلا کو اپنا مداوائے غم بنا کر کے پوری دنیا کے سامنے، اور خاص طور پر اپنے غمزدہ اور مظلوموں کے سامنے کربلا کو پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر مقام پر جہاں جہاں پاکستان بھر میں دھرنا دیا جا رہا ہے وہاں ایک صدا بھی آ رہی ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، کربلا ہماری درسگاہ ہے، اور اوپن یونیورسٹی ہے، پوری دنیا کے لوگ یہاں آ سکتے ہیں، علم لے سکتے ہیں، یہاں پر کوئی خفیہ ایجنڈا نہیں ہے بلکہ شیعت کا ہر ایجنڈا علل اعلان ممبروں سے بیان کیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو عزاداری آتی ہے، اسی لیے تو تقریریں ہوتی ہیں، اسی لیے تو مجلس برپا ہوتی ہے، اسی لیے تو جلوس نکلتے ہیں۔ ہم کچھ چھپا کے نہیں کرتے، اور کیوں چھپائیں؟ کیونکہ ہمیں مولا میدان سے ملا ہے۔ جن کے رہبر چھپا کے ملے ہوں وہ جانے، ہم نہیں۔ ہمیں مولا کائنات ملے ہیں، اور مولا کائنات جانشین رسول ہیں، اور ہر جگہ پر ہمارے یہاں اگر پہلے ہیں تو برادران اہل سنت کے ہاں چوتھے ہیں۔ پہلے اور چوتھے کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، اس کو علم کی گتھی پر، مناظرے کے ذریعے، علم کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر۔ کیونکہ ہمارے ایک عالم دین حضرت عبد الکریم گزشتہ زمانوں میں تقریباً جو ہے وہ گزشتہ صدی کے عالم تھے، جنہوں نے جامعہ ازہر مصر کے حضرت محمود شلتوت اس وقت کے وائس چانسلر سے فقط مراسلہ نگاری کی ہے، یعنی جو خط و کتابت کے ذریعے جو مناظرہ کیا ہے، اور وہ مناظرہ کیا کہ حضرت محمود شلتوت جو اس وقت جامعہ ازہر مصر کے وائس چانسلر تھے، انہیں وائس چانسلر ہو کر کے آج وہ فتویٰ موجود ہے، آج ان کا محمود شلتوت جو رحمت اللہ علیہ کا دیا ہوا بیان کہ پاکستان میں شیعوں کو کافر کہنے والوں جامعہ ازہر مصر کی سائٹ کو پڑھ لو، وہاں پر واضح لفظوں میں شیعت کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے 5واں مصلح لکھا گیا۔ 5واں مصلح کا مطلب جو 5واں مصلح ہو وہ کافر نہیں ہوتا۔ آپ اگر کچھ مدرسوں سے کچھ تعصب پسند، کچھ داعش کے لوگ، کچھ جھنگوی کے لوگ، کچھ فلاں کے لوگ، کچھ سپاہ صحابہ کے لوگ، یہ گندی ذہنیت رکھنے والے، اللہ ان کی بھی اصلاح کرے، اور قابل اصلاح نہیں ہیں تو نیست و نابود کرے، کیونکہ ہم سے نہیں دیکھا جاتا کسی بھی بہن کا اجڑا ہوا سہاگ، کسی بھی بچے کی یتیمی، اور یاد رہے یتیموں کی ہمیشہ قدر کیا کرے۔ جس علاقے میں یتیموں کے کو قدر سے دیکھا جاتا ہے اللہ وہاں اپنی برکتیں نازل کرتا ہے۔ کبھی آپ کے ہوتے ہوئے یتیم سسکتا اور بلکتا نہ رہے، بیوہ بے سایہ نہ رہے۔ کوشش کریں کہ پوری دنیا میں، اور شیعت کے نوجوانوں سے میں خصوصی طور پر کہوں گا، کیونکہ میرا مقصد کسی پر طنز نہیں ہوتا، میرا مقصد کسی کو نشانہ بنانا نہیں ہوتا، کیونکہ میں اس بات کو بھی جانتا ہوں جو کسی پر طنز کرے گا، کسی کو نشانہ بنائے گا، وہ بھی اس کا شکار ہوگا۔ لیکن اگر دل صاف ہے، نیتیں پاک ہیں، تو منزل انشاءاللہ آسان ہوگی، اور آپ سبھی حضرات کے ذریعے آسان ہوگی انشاءاللہ، اور آپ حضرات کا تعاون
ہمیشہ اسی طرح سے حاصل رہے گا۔ تو ایک بار پھر میں ہزارہ برادری کے ان تمام گھر والوں کو، ہندوستان کی پورے قوم تشیع کے ایک ایک گھر سے ان ماؤں، بہنوں اور ان گھر والوں کی خدمت میں اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اور ذرہ برابر بھی اگر حکومت پاکستان کے اندر غیرت ہے تو عمران خان بلیک میلنگ نہ دیکھیں۔ وہ سسکتے بلکتے لوگ آپ کو بلیک میل نہیں کر رہے تھے، بلکہ بلا رہے تھے کہ آپ آئیں اور آ کر کے دیکھیں اور آئندہ کا کوئی لائحہ عمل مرتب کریں۔ کیونکہ جب آپ اپوزیشن میں تھے، جب آپ نے سیاست میں قدم رکھا ہے، تو آپ نے اس برادری کے لیے سب سے زیادہ کھل کر کے باتیں کی تھی، اور آج سب سے زیادہ آپ نے جو دوری بنائے رکھی، اور اس پر سے یہ آپ نے تمام چیزیں کہنے کے بعد جب یہ کہہ دیا عمران خان صاحب کہ وہ وزیر اعظم کو بلیک میل کر رہے ہیں، تو معاف کیجئے گا، انہیں آپ سے کچھ اور نہیں چاہیے۔ بلیک میلنگ کی میننگ کو سمجھیے اور اپنے پاکستان کو سنبھالیے۔ ہمارا اللہ مالک ہے۔ ہم ہندوستان میں کل بھی سرخرو تھے، آج بھی سرخرو ہیں۔ گاڑیاں چلتی ہیں، کاربن آ جاتا ہے، پلک صاف کیا جاتا ہے، پھر اپنی رفتار بڑھتی ہے۔ یہی زمانہ کچھ ہمارے ملک میں ہے۔ ہر جگہ پر تھوڑا تھوڑا تعصب کی یہ ہوائیں دے کر کے وقت کے حکمرانوں نے جو کھیل کھیلا ہوا ہے، وہ اسے بند کرنا چاہیے، اور حکمرانی کے آداب سیکھنے چاہیے۔ اور حکمرانی کے آداب اگر آپ کو چاہیے ہے تو میں فقط ایک گزارش کروں گا کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب کوفے کے منبر پر بیٹھ کر 4 سال 9 مہینے خلافت کی ہے، تو اپنے دوران خلافت آپ نے اپنے گورنر مالک اشتر کو ایک لیٹر لکھا ہے۔ ایک لیٹر میں علی نے سمیٹ کر کے بتا دیا کہ دیکھو دنیا پہ حکمرانی کیسے کی جاتی ہے۔ بہرحال میں دینی سماجی رفتار میں ایک بار پھر تمام جڑنے والوں کا استقبال کرتے ہوئے آپ حضرات کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی جائز دلی مرادوں کو پورا کرے۔ جہاں جہاں جو آپ کے رکے ہوئے ٹھہرے ہوئے کام ہیں وہ جلد سے جلد جاری ہوں، کاروبار آگے بڑھے، اور تمام تر بنیادیں جو ہیں وہ فائنینس پر ہیں۔ اور اسی لیے اسلام جو ہے وہ آتو الزکوٰۃ کا حکم دے رہا ہے، جو میں مسلسل اپنی مجلسوں میں بھی پڑھ رہا ہوں کہ ایک نمازی مسلمان کو جتنا نمازی ہونا چاہیے اتنا ہی زکوٰۃ ادا کرنے والا ہونا چاہیے۔ مسلمان اللہ سب کے گھروں میں اتنی برکتیں دے کہ زکوٰۃ لینا نہ پڑے، بلکہ ہر کوئی زکوٰۃ دینے والا بنے للہ، بجائے اس کے کہ ہم آج اپنی منمانیوں سے سب کچھ کر ڈال رہے ہیں، لیکن اہل بیت طیبین و طاہرین کی اطاعت میں اگر ہم اپنا خمس بھی نکال رہے ہوتے تو شاید یہ حال آج قوم کی غربت کا نہ ہوتا۔ ہمیں کاسے گدائی نہیں لینا ہے، بلکہ دست سخاوت آگے بڑھانا ہے۔ سخاوت، کیونکہ سخاوت کا ہاتھ ہمیشہ بلند ہوتا ہے، اور سخاوت کے ہاتھوں میں اللہ برکتیں دیتا ہے۔ جو بانٹتا ہے اللہ انہیں بانٹنے کا رزق دیتا ہے، اور جو بھیک مانگتا ہے اللہ انہیں کٹورے کا رزق دیتا ہے۔ اللہ دونوں کا رازق ہے، لہذا آپ سب کو مولا اب کے کاروبار میں برکت دے، آپ سب کے بچوں کی زندگانی ہو، کامیاب دنیا و آخرت ہو، ہر ایک جگہ پر تعلیم میں، ہنر میں، ٹیکنالوجی میں، کمپٹیشن میں، آئی اے ایس، آئی پی سی ایس، آئی اے ایس، آئی پی ایس، جتنے بھی یہ تمام شعبے ہیں، ہر جگہ پر ہمارے بچوں کو آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے ایک دوسرے کی مدد سب سے پہلے لازم ہے۔ اور یہ اس وقت ممکن ہوگی کہ جب ہم اس فیس بک پر دوستی دشمنی پھیلانے سے زیادہ ہم اپنے گاؤں اور اپنے شہروں کی اس بزم پر توجہ دیں کہ جہاں بیٹھ کر ہم فکر کر سکتے ہیں، فکر اسلام اور فکر سماج کر سکتے ہیں، اور اس فکر کے ذریعے اس پر عمل کر کے ہم جگہ جگہ آسانیاں فراہم کریں۔ اللہ پاک ان بیٹیوں کو غیب سے رشتہ دے کہ جو شادیوں کی عمروں کو پہنچی ہوئی اپنے رشتوں کی منتظر ہیں۔ مولا ان تمام ناقد خدا بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کا انتظام کرے، اور اسی طرح سے جہاں جہاں مریضان مرض ہیں مولا، تمام مریضوں کو آپ کے گھروں میں
آپ کے علاقوں میں یا جہاں جہاں بھی مریضان مرض ہے مولا، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما، اور اسی طرح ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، علماء حق کا سایہ باقی رکھ، ہم میں اتحاد و اتفاق قائم فرما، اور پوری دنیا کو امن و انصاف سے بھرنے کے لیے ہر ایک کی مدد فرمائے اللہ۔ انہی دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے بھی گزارش ہے، اگر آپ نے اب تک شیئر نہیں کیا ہے تو میں دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ جاتے جاتے آپ اسے شیئر ضرور کرتے ہوئے جائیں، اور میں آپ تمام حضرات سے اپنے لیے بھی دعاؤں کا خواستگار ہوں کہ اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کریں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے دینی سماجی رفتار میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ، جو ہمیں ہفتے بھر سوشل میڈیا پہ دکھائی دے گا۔ بہرحال سوشل میڈیا آج جہاں ان تمام تر سانحات سے بھری ہوئی ہے، وہیں پر عزائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، قصبہ قصبہ، گلی گلی، ہر مقام پر پوری دنیا میں یہ عزاداری منائی جا رہی ہے، اور لوگ کربلا والوں کے بعد کربلا والوں کو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی شہادت کو، خصوصاً ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں ہم تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔